بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جو تفسیر کرتا ہوں اس سے قطعاً یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں مفسر ہوں، کیونکہ مفسر ہونے کے لیے، قرآن مجید کی تفسیر کرنے کے لیے بہت سے علوم کا ہونا ضروری ہے۔ قرآن مجید کی تفسیر کے لیے انسان کو عربی لغت آنی چاہیے، قرآن مجید کی تفسیر کے لیے انسان کو صرف اور نحو کے قاعدے اور قانون آنے چاہیے، قرآن مجید کی تفسیر کے لیے علم بلاغت کا ہونا بہت ضروری ہے، قرآن کی تفسیر کے لیے حدیث اور اصول فقہ کا آنا بہت ضروری ہے، قرآن کی تفسیر کے لیے جو ہے وہ اللہ رب العزت کے محبوب کی ذات اور صفات کا اہتمام ہونا اور ان کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے، اور قرآن مجید کی تفسیر کے لیے خود اللہ رب العزت کی ذات و صفات اور اس کی بارگاہ کے آداب کا پتہ ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ قرآن مجید کی تفسیر کے لیے بہت سے علوم چاہیے۔ یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ہم مفسر ہیں اور یہاں پر تفسیر کر رہے ہیں، فقط جو علماء اسلام نے اس قرآن مجید کی تفسیر کی ہے اور جو مختلف تفسیروں میں جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے اس کو جمع کر کے آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اور یاد رکھیں، میں پھر کہتا ہوں کہ لوگوں کی گمراہی کی وجہ فقط یہ ہے کہ انہوں نے ان علوم کو نہیں سیکھا اور قرآن کی تفسیر میں پڑ گئے، نہ ان کو علم معانی کا پتہ، نہ علم بدیع کا پتہ، نہ علم بیان کا پتہ، نہ صرف و نحو کے قواعد کا پتہ، نہ ان کو حدیث کے علم کا جو ہے وہ کوئی پتہ، نہ وہ اصول فقہ کو جانتے ہیں، نہ حضور کی بارگاہ کے آداب کو جانتے ہیں، نہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے آداب کو جانتے ہیں، قرآن کو خود سمجھنا شروع کر دیا، گمراہی ہو گئی۔ اس لیے بتانا چاہتا ہوں، میں آپ کے سامنے مفسر کی حیثیت سے نہیں بلکہ جو علماء نے تفسیریں کی ہیں ان کو نقل کرنے کی حیثیت سے آپ کے سامنے آؤں گا اور آپ کے سامنے وہ بیان کروں گا، تاکہ جو علماء نے مختلف تفسیریں کی ہیں ان کو یکجا کر کے آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ اللہ رب العزت نور بصیرت بسلسلہ درس قرآن کو ہمیشہ قائم و دائم فرمائے، اس کے فیض و برکات سے مجھے آپ کو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔